تین غار والوں کا واقعہ۔ یہ قصہ ایک سعادت مند فرزند، ایک پاک دامن نوجوان اور ایک نیک دل مالک کا واقعہ ہے جو صحیح بخاری میں مختلف مقامات پر اور صحیح مسلم میں بھی آیا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا کہ گزشتہ زمانے میں تین آدمی ایک ساتھ کسی کام کے لیے چلے، یہاں تک کہ وہ شب کے وقت ایک غار کے پاس پہنچے اور وہ تینوں اس میں داخل ہو گئے۔ اللہ کا کرنا کچھ ایسا ہوا کہ ایک پتھر پہاڑ سے لڑھکا اور اس نے غار کا منہ بند کر دیا۔ تینوں نے کہا کہ اس پتھر سے کوئی چیز رہائی نہیں دے سکتی مگر یہ کہ ہم اپنے نیک اعمال کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ ان میں سے ایک شخص کہنے لگا کہ اے اللہ، میرے ماں باپ بوڑھے تھے اور میں ان سے پہلے نہ تو اپنے بچوں وغیرہ کو دودھ پلاتا تھا اور نہ ہی لونڈی غلاموں کو۔ ایک دن اتفاق سے کسی چیز کی تلاش میں گھر پہنچنے میں مجھے دیر ہو گئی، یہاں تک کہ جب میں ان کے پاس آیا تو وہ سو گئے تھے، لہٰذا میں نے ان کا دودھ ہاتھ میں اٹھا لیا اور ان کے سرہانے کھڑا ہو گیا۔ مجھے یہ بات گوارا نہ ہوئی کہ میں انہیں نیند سے بیدار کروں اور نہ ہی یہ کہ میں ان سے پہلے اپنے گھر والوں کو اور لونڈی غلاموں کو کچھ پلاؤں۔ پس میں ٹھہر گیا۔ دودھ کا بھرا ہوا قدح میرے ہاتھ میں تھا اور میں ان کے بیدار ہونے کا انتظار کرتا رہا یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ میرے بچے میرے پاؤں کے پاس بلکتے رہے لیکن والدین سے پہلے میں نے انہیں نہیں دیا۔ جب وہ دونوں بیدار ہوئے اور انہوں نے دودھ پیا، پھر میں نے باقی سب کو دودھ پلایا۔ اے اللہ، اگر میں نے یہ کام محض تیری رضا مندی حاصل کرنے کے لیے کیا ہو تو اس پتھر کی وجہ سے جس حال میں ہم ہیں اس کو ہم سے دور کر دے۔ چنانچہ وہ پتھر ہٹ گیا مگر اتنا نہیں کہ وہ غار سے باہر نکل سکیں۔ دوسرے شخص نے کہا، میری ایک چچا زاد بہن تھی جو تمام لوگوں سے زیادہ مجھے محبوب تھی۔ میں نے اس سے ہم بستری کی خواہش کی مگر وہ راضی نہ ہوئی، یہاں تک کہ ایک سال جب قحط پڑا تو اس کو کچھ ضرورت پیش آئی، چنانچہ وہ میرے پاس آئی۔ میں نے اس کو 120 اشرفیاں اس شرط پر دیں کہ وہ مجھے اپنی ذات سے نہ روکے۔ اس نے اس شرط کو منظور کر لیا، یہاں تک کہ جب مجھے اس پر قابو ملا تو وہ کہنے لگی کہ میں تجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ تو مہر پردہ بکارت کو ناحق توڑے۔ پس میں نے شر کے ساتھ ہم بستری کو گناہ سمجھا اور اس سے علیحدہ ہو گیا، حالانکہ وہ تمام لوگوں سے زیادہ مجھے محبوب تھی اور میں نے جس قدر اشرفیاں اس کو دی تھیں واپس نہیں لیں، سب معاف کر دیا۔ اے اللہ، میں نے یہ کام محض تیری رضامندی حاصل کرنے کے لیے کیا ہو تو جس مصیبت میں ہم ہیں اس کو ہم سے دور کر دے۔ چنانچہ وہ پتھر کچھ اور ہٹ گیا مگر ابھی وہ اس سے نہیں نکل سکتے تھے۔ تیسرے شخص نے کہا کہ اے اللہ، میں نے کچھ لوگوں کو مزدوری پر لگایا تھا اور انہیں ان کی مزدوری دے دی تھی۔
سوائے ایک شخص کے کہ اس نے اپنی مزدوری نہیں لی اور چلا گیا، تو میں نے اس کی مزدوری کو بڑھانا شروع کیا، یہاں تک کہ بہت مال اس سے حاصل ہوا۔ پھر وہ ایک لمبے عرصے کے بعد میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اے اللہ کہ بندے، مجھے میری مزدوری دے دے۔ میں نے اس سے کہا کہ جس قدر اونٹ، گائے، بکری اور غلام تو دیکھ رہا ہے، یہ سب تیری مزدوری کے ہیں۔ اس نے کہا کہ اے اللہ کے بندے، کیا تو میرے ساتھ مذاق کرتا ہے؟ میں نے کہا کہ میں تیرے ساتھ مذاق نہیں کر رہا۔ تو اس نے وہ تمام چیزیں لے لیں اور ان کو ہانک کر لے گیا، ایک چیز بھی اس نے اس میں سے نہیں چھوڑی۔ اے اللہ، اگر میں نے یہ کام محض تیری رضامندی حاصل کرنے کے لیے کیا ہو تو جس مصیبت میں ہم گرفتار ہیں اس سے ہم کو نجات دے۔ چنانچہ وہ پتھر بالکل ہٹ گیا اور وہ اس سے باہر نکل کر چلے گئے۔